کا کلام میں سے پڑھیں گے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا. پرانا عہد نامہ مقدس ایوب نبی کی کتاب، اس کا 23 باب اور اس کی 10 آیات مقدسہ سے پڑھیں گے. تلاوت کو غور سے سننا. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن وہ اس رستے پر، تلاوت کو غور سے سننا، لیکن وہ اس رستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے. لیکن جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. خدا کے پاک اور زندہ کلام میں سے جو آیت پڑھی گئی ہے، کس کس کو سمجھ آئی؟ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. جو تلاوت کی گئی آیت کس کس کو سمجھ آئی؟ خدا کا بندہ ایوب نبی میرے اور آپ کے ساتھ مخاطب ہے. خدا کا بندہ ایوب نبی کیا کہہ رہا؟ کہتا کہ لیکن وہ اس رستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے. جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. جب ہمیں کلام کی تلاوت کی سمجھ آ جاتی ہے تو ہمیں کلام کی بھی سمجھ آتی ہے. خدا کے بندے ایوب نے کہا کہ جس رستے پر میں چلتا ہوں میرا خدا مجھے جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو بری بری باتیں ایک دوسرے کے خلاف بناتے ہیں. اسی طرح ایوب کے دوست ایوب کے خلاف تھے. ایوب کے دوست کیا تھے؟ ایوب کے خلاف تھے. اور اس خدا کے بندے نے کہا کہ جس راہ پر میں چلتا ہوں خدا میری راہوں کو جانتا ہے. کہتا کہ جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. جیسے کہ سنار سونے کو بٹی میں ڈال کر اسے خالص بناتا ہے. اسے کیا کرتا ہے؟ خالص بناتا ہے، کندن بناتا ہے. اسی طرح خدا کا بندہ ایوب کہہ رہا کہ خدا مجھے بھٹی میں ڈال کر تا رہا ہے اور خدا مجھے بھٹی میں ڈال کر کندن بنا رہا ہے. خدا مجھے بھٹی میں ڈال کر صاف کر رہا ہے اور مجھے خالص بنا رہا ہے. مجھے کیا بنا رہا؟ خالص بنانا. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم پر دکھ کوئی آئے نہ. یسوع نے کہا کہ اگر کوئی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے، جو کہ صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہیں آتا وہ میرے لائق نہیں. اگر آپ خدا کے لوگ ہیں تو دکھوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا ضرور ہے. دکھوں کا آنا ضرور ہے. یسوع نے کسی بھی جگہ پہ نہیں کہا کہ آپ میرے لوگ ہیں آپ پر کبھی بیماری نہیں آئے گی. آپ میرے لوگ ہیں آپ پر کبھی بیماری نہیں آئے گی. خدا کے لوگوں پر بھی بیماری آ سکتی ہے. بدرو نہیں خدا کے لوگوں کو جکڑ سکتی. جادو نہیں خدا کے لوگوں پر چل سکتا. اس لیے کہ کلام میں لکھا کہ خدا کے لوگوں پر جادو نہیں چلتا. خدا کے کلام میں لکھا کہ یعقوب پر افسون نہیں چلتا. اگر کوئی کہتا کہ میں خدا کی بندی ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، پھر بھی دورے پڑتے ہیں، پھر بھی بدروہیں آتی، جادو چلتا ہے، تو وہ تو خدا کی بندی یا خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا. خدا کے لوگوں پر جادو اثر نہیں کرتا. خدا کا بندہ ایوب اس نے کہا کہ جس راہ پر میں چلتا ہوں میرا خدا مجھے جانتا ہے اور جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. ایوب کی کتاب میں سے میں نے اور آپ نے حوالہ پڑھا ہے. اور خدا کا بندہ ایوب جو تھا یہ بہت سے دکھوں میں سے گزرا، یہ بہت سی مصیبتوں میں سے گزرا. اس پر بہت زیادہ دکھ آئے، اس پر بہت سی آفتیں آئیں. 10 بچے اس کے چھت کے نیچے آ کر ایک ہی دن میں مر گئے. ایوب نبی کے بچے 10 ایک ہی دن میں چھت کے نیچے آ کر مر گئے. اس کے اونٹوں کو، اس کے بیلوں کو، اس کی بھیڑ بکریوں کو چور لٹیرے چرا کر لے گئے. اس کے کھیتوں کو بھی آگ لگ گئی. ایک ہی دن میں اس پر بہت سی آفتیں ٹوٹ پڑی. ایک ہی دن میں اس پر بہت سی آفتیں
टूट पड़ी और खुदावंद उसे खालिस बनाने के लिए, खुदावंद उसे दुगना देने के लिए, खुदावंद उसे मिसाल बनाने के लिए उस पर ये मुसीबतें लेकर आया। और आज ये मिसाल है, ये खुदा का बंदा, यहूदी भी से मानते हैं, मुस्लिम भी से मानते हैं, मसीही लोग भी अयूब नबी को क्या करते हैं, मानते हैं। अयूब साबर से सब जानते हैं, अयूब साबर से जानते हैं इसके सब्र का नमूना कैसा है। और जब इस पर इतनी मुसीबतें आ गई तो इसके दोस्त जो थे इसे छोड़कर चले गए, इसके दोस्त इसे छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा कि आपके गुनाह की वजह से आप पर ये ऐसी आफतें आई हैं, आपके गुनाह की वजह से आपका घर तबाह हो गया, आपका सब कुछ लुट गया है, आपका गुनाह है। आजकल भी लोग ऐसा ही करते हैं, आज के माशरे में भी लोग ऐसा ही करते हैं। जब किसी पर कोई दुख आ जाता है, किसी पर कोई मुसीबत, जब परेशानी आ जाती है तो लोग एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। खुदा ने इसे सजा दी है, इसने जरूर कोई गुनाह किया होगा। अयूब के दोस्त भी इस तरह कहते थे, खुदा ने इसे सजा दी है, इसने गुनाह किया है, खुदा बदी की सजा देता है। अयूब के दोस्त ऐसी बातें अयूब के खिलाफ करते थे और अयूब अपने दोस्तों को जवाब दे रहा, कहता कि जिस राह पर मैं चलता हूँ मेरा खुदा मुझे जानता है। और उसने कहा कि जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊँगा। आज भी खुदा के लोगों को बहुत से लोग बातें करते हैं, जब उन पर कोई मुसीबत आ जाती, जब उन पर कोई मुसीबत आ जाती, दुख आ जाता, बीमारी आ जाती, परेशानी आ जाती, तो लोग जैसे अयूब के दोस्त अयूब को बातें करते थे, बुरा कहते थे, गुनाहगार समझते थे। हालांकि अयूब खुदा की हजूरी में गुनाहगार नहीं था, अयूब खुदा की हजूरी में गुनाहगार नहीं था, अयूब का कोई गुनाह नहीं था। इब्लीस की और खुदा की बात चल रही थी। इब्लीस ने कहा कि तेरा बंदा तेरे खिलाफ हो जाएगा अगर तू उसे छू देगा, तो खुदा कह रहा था कि मेरा बंदा मुझ में कायम है, मेरा बंदा कभी मुझसे दूर नहीं होगा। वाकई जो खुदा के लोग होते हैं उन्हें कोई भी चीज़ खुदा की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकती। खुदा की कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमें कोई मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, न तंगी, न भूख, न जुल्म, न काल, न लानतान, कोई चीज़ भी खुदा के लोगों को खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आप बोर तो नहीं हो रहे? समझ आ रही सादिया? समझ आ रही? रात को बड़ी बंद कर दी। तो अयूब को बातें कर रहे हैं, अयूब के दोस्त अयूब को बातें कर रहे हैं, पर खुदा और इब्लीस की बात चल रही है। खुदा ने कहा कि मेरा बंदा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। शैतान ने कहा उसको हाथ तो लगा, तूने उसे इतना अमीर कर दिया है इसलिए वो आपके साथ चलता है। शैतान ने क्या कहा खुदा से, आपने उसे अमीर कर दिया है और उस पर कभी कोई दुख नहीं आया, उस पर कभी कोई बीमारी नहीं आई, वो तो अमीर है इसलिए वो आपके साथ चलता है। कलाम में लिखा कि ओज़ की सरजमीन में अयूब जैसा मालदार कोई नहीं था, अयूब जैसा कसबाज कोई नहीं था। तो शैतान की बात खुदा के साथ हो रही थी कि तूने इसे इतना अमीर कर दिया है, ये इसलिए आपसे प्यार करता है। आज भी मुझे और आपको इब्लीस लोगों में से होकर बातें करता है, नहीं नहीं ये तो ऐस तो खुदा ना चल दिया, इन्होंने तो किसी गल की फिक्र नहीं, ये तो ऐस तो खुदा ना चल दिया। बहुत से लोग ऐसी बातें बनाते हैं। जब मैं और आप खुदा के साथ चलते हैं, इब्लीस लोगों में से होकर बातें ऐसी करता है। उसने कहा कि अगर तू अपने बंदे को छू दे तो तेरा बंदा तेरे खिलाफ हो जाएगा, लेकिन खुदा ने अपने बंदे को दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। अयूब का पूरा जिस्म जो था वो दर्दनाक फोड़ों से भर गया। उसने एक लफ्ज में भी, एक बात में भी खुदा को बुरा नहीं कहा। खुदा के बंदे अयूब ने कहा कि उसी ने दिया, उसी ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। और खुदा का बंदा शुक्रगुजारी करता रहा। उसके दोस्त उसे परेशान करते रहे। मजमून क्या था? दुख मुसीबत खुदा के नज़दीक लाते हैं। वाकई खुदा अपने लोगों को दुख इसलिए देता है, परेशानी इसलिए देता कि मेरे लोग मेरे नज़दीक आ जाएं, मेरे लोग मेरे नज़दीक आ जाएं, मेरे लोग मेरे करीब आ जाएं। खुदा के बंदे दाऊद ने ज़बूर में कहा कि जब कहता कि मैं गुमराह था, जब मैं क्या था?
گمراہ تھا تو میں کہتا کہ مصیبت اٹھانے سے پہلے کیا تھا؟ گمراہ تھا. جب میرے پر مصیبت نہیں آئی تھی تب میں کیا تھا؟ گمراہ تھا. اس نے کہا کہ جب میرے پر مصیبت آ گئی تو میں سدھر گیا. خدا کے بندے داؤد نے کیا کہا کہ جب تو نے میرے پر مصیبت بھیجی تو میں سدھر گیا. واقعہ جب میرے پر آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ ہماری تربیت کے لیے آتی ہے. وہ کیا آتی ہے؟ ہماری تربیت کے لیے آتی ہے. عبرانیوں کے خط میں لکھا جس کو بیٹا بناتا اسے کوڑے بھی لگواتا ہے. کہتا کہ تم جو دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہیں. جو دکھ تم پر آتے ہو کیا کیوں آتے ہیں؟ تربیت کے لیے آتے ہیں. انسان کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں، انسان کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں دکھ، انسان کو قوت دینے کے لیے آتے ہیں، انسان کو برداشت دینے کے لیے آتے ہیں دکھ، انسان کو خدا کی فرما برداری سکھانے کے لیے انسان پر دکھ آتے ہیں کہ انسان خدا کی فرما برداری کرے. جب انسان خوشی میں ہوتا تب انسان خدا کو یاد نہیں کرتا. جب انسان بہت زیادہ امیر ترین ہوتا، کسی چیز کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ کبھی خدا کو یاد نہیں کرتا. وہ اس خالق کو بھول جاتا ہے جس نے چیزیں دی ہیں، جس نے امیر کیا ہے، جس نے تندرستی دی ہے. دکھ کیوں خدا بھیجتا ہے؟ اپنے نزدیک لانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، قوت دینے کے لیے، فرما برداری سکھانے کے لیے. جی بہنوں، دکھ کیوں آتے ہیں؟ دکھ اس لیے آتے ہیں، دکھ مصیبت آسمان کا آرزو مند بنانے کے لیے. دکھ اور مصیبتیں اس لیے آتی کہ ہم آسمان کی تلاش کریں، ہم اس کی بادشاہی کی تلاش کریں، ہمارے اندر آسمان کی آرزو پیدا ہو جائے. دکھ مصیبت ہمیں عاجز کرنے کے لیے آتے ہیں، دکھ مصیبت ہمیں عاجز کرنے کے لیے آتے ہیں. دکھ اور مصیبت ہمیں انکسار کرنے کے لیے آتے ہیں. جب تک میرے اور آپ کو کوئی ٹھوکر نہیں لگتی میں اور آپ سدھرتے نہیں، میں اور آپ سدھرتے نہیں، اور ہم خدا کے نزدیک ہی نہیں آتے، خدا کو بھول جاتے ہیں. ہم خدا کے نزدیک ہی نہیں آتے. خدا اپنے قریب لانے کے لیے ہم پر دکھ اور مصیبت بھیجتا ہے. مثال کے طور پر جب چھوٹا بچہ باہر کھیلنے کے لیے نکلتا ہے، جب چھوٹا بچہ باہر کھیلنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنی ماں اور باپ کو بھول جاتا ہے، اپنی کھیل میں لگ جاتا ہے، اپنی کھیل میں لگ جاتا ہے. جی راشدہ، جب چھوٹا بچہ کھیلنے کے لیے نکلتا ہے تو اپنی ماں اور باپ کو کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے. اور جب کوئی اس کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے، جب پتھر لگتا ہے، جب کوئی بچہ اسے مارتا ہے تب وہ ماں کو پکارتا ہے ہائے امی، تب وہ باپ کو پکارتا ہے ہائے باپ. کیا کرتا ہے چھوٹا بچہ؟ اپنے ماں باپ کو پکارتا ہے جب اسے کوئی تکلیف آتی، جب اسے کوئی دکھ آتا، جب اس کے کوئی چوٹ لگتی ہے، جب اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے. اسی طرح خدا انسان پر دکھ لا کر انسان کو اپنے قریب کرتا ہے کہ میرا بندہ میری قربت میں رہے، میرے لوگ مجھے جانیں، میرے لوگ مجھے یاد کریں، میرے لوگ مجھے یاد کریں، میرے لوگ میری عبادت کریں. بہت سے لوگوں نے کام کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. ہاں کام چ بھائی جی ٹائم ہی نہیں لگتا، مصروفی اتنے ہیں. تو دیکھیں خدا چھوٹے بچے کی طرح، جیسے کہ چھوٹے بچے کی مثال دی گئی ہے، وہ تب بھی اپنے ماں باپ کو پکارتا جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے. تو اسی طرح انسان بھی تب بھی خدا کو پکارتا جب ڈاکٹر بھی انسان کو جواب دے دیتے ہیں. جب سب طرف سے انسان بالکل ناکام ہو جاتا ہے، ہر طرف سے انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، تب انسان خدا کے پاس آتا، تب انسان خدا کے پاس آتا ہے. اور ان دکھوں سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان بیماریوں سے گھبرانا نہیں، شرمانا بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہونا. دکھ مصیبت ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں، ہمیں قوت دینے کے لیے آتے ہیں، اور یہ خدا ہی اپنے لوگوں پر بعض اوقات بھیجتا ہے. ساری پریشانیاں، سارے حادثے انسان کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتے کہ انسان گناہ گار اس لیے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، اس لیے اس پر یہ پریشانی آ گئی. کبھی کبھی خدا بھی بھیج دیتا ہے. ایوب کون سا گناہ گار تھا؟ ایوب نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس کا تو کوئی گناہ نہیں تھا. ابلیس اور خدا کی بات چل رہی تھی. خدا کہہ رہا تھا کہ میرا بندہ مجھ میں مضبوط ہے، وہ میرے خلاف نہیں ہو سکتا. شیطان کہہ رہا تھا ایک دفعہ تو اسے چھو دے، ایک دفعہ اسے غریب کر دے، ایک دفعہ اس کے بدن کو چھو، اس کے پھوڑے بنا دیے. تو دیکھیں
तो भी खुदा का बंदा उसके खिलाफ ना हुआ। और खुदा दुख मुसीबत हमें इसलिए भेजता कि हम उसके नज़दीक आ जाएं। एक वक्त था जब बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में थे, जब बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में थे तो वो बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे, बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे। मिस्र में गुलाम थे बनी इसराइल कौम, 420 साल वो मिस्र की गुलामी में रहे। जिनकी बाइबल की स्टडी है वो जानते हैं, उन्होंने खरूज की किताब में ये हवाला पढ़ा है, उन्होंने खरूज की किताब में ये हवाला पढ़ा है कि बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में 400 साल रहे और वो ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुदा को भूले हुए थे, खुदा को भूले हुए थे, वो खुदा को याद नहीं करते थे, अपने कामों में मसरूफ थे। और हम देखते हैं कि जैसे ही खुदा ने अपने बंदे मूसा को भेजा और मूसा के वसीले से फ़िरौन को पता चला कि ये तो कहता कि मेरे लोगों को जाने दे, और फ़ौरन ही फ़िरौन ने उन पर सख्ती करना शुरू कर दी। फ़िरौन ने क्या किया, उन पर सख्ती करना शुरू कर दी और उनसे बुरी तरह उसने बर्ताव किया और ईंटें बनवाता था उनसे। ईंटें बनानी कितनी मुश्किल है, जो लोग भट्टे पे जाते हैं उनको पता है ना, वो चिकनी मिट्टी से उनसे ईंटें बनवाता था। और पहले वो उनको जो था भूसा देता था, जो बारीक बारीक सी वो तूड़ी होती है, तो देखें अब वो कहता था कि इन पर इतनी सख्ती कर दो कि इन्हें ये भूसा भी ना दो और ये खुद ही ढूंढ कर लाएं, ये खुद ही ढूंढ कर लाएं अपने लिए। और उनके बूढ़े, उनके बच्चे इतनी मेहनत करते थे, उनकी जवान औरतें, उनकी और हामला औरतें, और वो औरतें जिनके छोटे छोटे बच्चे, वो भी अपने बच्चों को गोद में उठाकर ईंटें बनाने के लिए जाती थी, वो भी अपने बच्चों को उठाकर ईंटें बनाने के लिए जाती। उन पर फ़िरौन तरस नहीं खाता था, वो कहता है मुझे क्या आपसे, कोई उनका बीमार हो, कोई उनका ब्लड कम हो या ज़्यादा हो, उसको कोई परवाह नहीं थी। और जो कोई उनका बूढ़ा आदमी बीमार होता, वो काम नहीं कर पाता, तो वो उसे एक दीवार में कुचल देता, वो उसे क्या करता है, एक दीवार में कुचल देता। एक उसने न्यू सी बनाई हुई थी खाई सी, और उस खाई में डालकर बंदों को क्या करता था, कुचल देता था। वो इतनी मुसीबत में आ गए, खुदा ने उन पर मुसीबत क्यों भेजी, वो अपने मुल्क को भूल कर बैठे थे, जो मुल्क खुदा ने बनी इसराइल कौम को देना था, जिस मुल्क का खुदा ने वादा किया हुआ था। इसी तरह मैं और आप भी बनी इसराइल कौम की तरह आसमान की बादशाही को भूले हुए हैं, आसमानी शहर को भूले हुए हैं, जिस तरह ये अपने वतन, अपने मुल्क को भूले हुए थे, जो मुल्क खुदा इनको देने को था। और जैसे ही फ़िरौन ने इन पर सख्ती की, उन्होंने खुदा से दुआ करना शुरू कर दी, उन्होंने खुदा से मिन्नत करना शुरू कर दी। कौन हमारा खुदा है जिसने हमें बनाया है और वो हमारी क्यों नहीं सुनता? अगर हमारा खुदा जिंदा खुदा है तो वो आसमान से आकर हमारी सुने और हमें इस गुलामी से आज़ाद करवाए, और हमें इस गुलामी से क्या करता है, आज़ाद कराए। वो पुकारने लगे, वो चिल्लाने लगे, जब ऐशो आराम में थे तब वो खुदा को नहीं पुकारते थे। खुदा इसलिए मुझ पर और आप पर मुसीबत परेशानी भेजता है। पंजाबी में पता है एक मिसाल देते हैं, कहते हैं कि कोई रोड़ा जो था वो रास्ते में पड़ा हुआ था, उसको किसी ने पूछा कि आप कैसे इतने गोल बन गए, उसने कहा कि ठोकरे खा खा। रोड़े ने की क्या, ठोकरा लग लग। बंदा भी ऐसे ही होता है, जब बंदे को ठोकरें आती हैं, जब बंदे पर मुसीबतें आती हैं, तब बंदा सुधरता है, तब बंदे को अकल आती है, तब बंदे को क्या होता, अकल आती है। नहीं तो बंदा खुदा से बहुत दूर हो जाता है जब कोई मुसीबत का उसे सामना नहीं होता। बहुत दफ़ा पंजाबी में ऐसी बातें कहते हैं, हाँ तेनू लगी होवे, तेनू तेरे नाल काम होया होवे, तेनू पता होवे, तेनू की पता, मैनू पता साढ़े ते मुसीबत आई है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं ना, ऐसे जिनको परेशानियों का, मुसीबतों का, दुखों का, बीमारियों का तजर्बा है, वो खुदा को क्या करते हैं, पुकारते हैं, खुदा के नज़दीक आते हैं। बहुत से लोग हैं जो खुदा के नहीं होते, जब उन पर कोई मुसीबत आती तो वो खुदा को छोड़ भी देते, वो खुदा को बातें भी करते हैं,
پتہ کیسی باتیں کرتے ہیں, ہاں مینوں خدا نے کی دیتا, مجھے خدا نے کیا دیا جو میں خدا کے ساتھ چلوں, مجھے تو خدا نے کچھ بھی نہیں دیا. شیطان کے لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں خدا کے خلاف, شیطان کے لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں. ابراہیم کو آپ سب جانتے ہیں, خدا نے بڑھاپے میں ابراہیم کو بیٹا دیا اور ابراہیم خدا کو بھول گیا. بھائی سرفراز, ابراہیم خدا کو بھول گیا. جب بڑھاپے میں اسے بیٹا ملا وہ اپنے بیٹے کے لاڈ میں لگ گیا اور وہ اپنے بیٹے کے پیار میں خدا کو بھی بھول گیا. بعض اوقات میں اور آپ بھی ایسا کرتے ہیں, اولاد کے چکروں میں لگ جاتے ہیں, اولاد کی خدا سے زیادہ عزت کرتے ہیں. یسوع نے کہا کہ جو مجھ سے زیادہ کسی اور کو عزیز رکھتا وہ میرے لائق نہیں. خدا سے زیادہ نہ بیوی کا رتبہ ہے, نہ شوہر کا رتبہ ہے, نہ ماں کا, نہ بھائی کا, نہ بہن کا. خدا کا سب سے اونچا, سب سے اول رتبہ ہے. اور میں نے اور آپ نے خدا کو سب سے زیادہ پیار کرنا ہے, یسوع کو سب سے زیادہ پیار کرنا ہے. ابراہیم اپنے بیٹے کے پیار میں لگ گیا اور بڑے آرام سے, بڑے عیش سے خدا کو بھول گیا. خدا کو کیا کر گیا, اس نے کیا کر لیا, بھول گیا. رات کو خدا ابراہیم کے پاس آ گیا. خدا نے کہا کہ جو تیرا اکلوتا ہے اور جس کو تو زیادہ پیار کرتا ہے اسے قربانی کے لیے پہاڑ پر لے آ, اسے قربان کر دے. خدا اپنی روٹین کے مطابق اس سے ہم کلام ہوا, جیسے کہ پہلے خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا. اور جب اس نے خدا کی آواز کو سنا تو خدا کا بندہ تھا, وہ خدا کی بات کو بھی نہیں موڑ سکتا تھا. اور اس نے کہا کہ واقعی تو میرا خدا ہے. ابراہیم نے کیا کہا, واقعی تو میرا خدا ہے. اس کی تو عقل ہی بالکل جاتی رہی, اس کے دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ سن کر خدا نے کہا کہ دیکھیں آپ تو مجھے بھول گئے ہیں, میں آپ کو یاد کروانے کے لیے آیا ہوں کہ بیٹا میں نے دیا ہے. خدا نعمتیں دیتا, اولاد خدا دیتا ہے, تو ہم خدا کو ہی بھول جاتے ہیں. جو دیتا ہے اس کو ہی چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ٹائم نہیں دیتے. تو خدا آ گیا. خدا نے کیا کہا, اسے پہاڑ پر لے جا, اسے میرے لیے قربان کر دے. باپ کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے, یا کوئی ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو کوئی باپ ذبح کر سکتا ہے, چھری چلا سکتا ہے, نہیں چلا سکتا. اس کا کتنا حوصلہ ہے اور وہ کتنا بڑا ایماندار ہے. وہ مصیبتوں میں سے گزر کر ایماندار بنا ہے. غیر قوم میں مسلم لوگ, مسیحی لوگ, یہودی لوگ اسے ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں, اور بہت سی قوم میں اسے ایمان کا باپ کہتے ہیں. اور دیکھتے ایسے نہیں وہ ایمانداروں کا باپ بن گیا, وہ بہت سی مصیبتوں میں سے گزرا ہے, وہ بہت سی مشکلاتوں میں سے گزرا ہے. کبھی کبھی میں اور اب پتہ کیا کہتے ہیں کہ میں بڑی خادم بن جاؤں, میں بڑا عظیم خادم بن جاؤں. تو آپ کے خلاف, اپنے خلاف ایک بھی بات سننا پسند نہیں کرتے. جو بڑے بڑے خادم بنتے ہیں, جو بڑے عظیم خدا کے نامور سور میں بنتے ہیں, جن کا نام ہے دنیا میں, وہ ایسے نہیں بن گئے, وہ ایسے نہیں بن گئے. جو بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہوتا وہ بھی خدا کے لوگوں کو باتیں کرتا ہے, اور خدا کے لوگ ان کی سنتے ہیں. خدا کے لوگ کیا کرتے ہیں, ان کی سنتے ہیں, اور ان کی سن کر ان کے خلاف بد دعا نہیں دیتے, ان کو دعا دیتے ہیں. ان کو کیا کرتے ہیں, دعا دیتے ہیں. تب خدا انہیں بلندیوں پر لے چلتا ہے. مصیبتوں میں سے گزر کر, پریشانیوں میں سے گزر کر وہ اتنے بڑے خدا کے سور میں بن جاتے ہیں. تو خدا کے لوگوں, آپ کو خدا کے کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ یسوع کے لیے تالی بجا سکتے ہیں. تو دیکھتے بس آخری حوالہ پڑھیں گے. تو خدا کے کلام میں آپ نے داؤد کو دیکھا ہے, خدا کے بندے داؤد کو, کہ داؤد جب بڑے عیش و آرام میں تھا, اس کی جنگ ہو رہی تھی, اس کے سپاہی سور میں جو تھے وہ جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے. داؤد کے سپاہی سور میں جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے. تو داؤد بڑے آرام سے, بڑی عیش سے خدا کو بھولا ہوا تھا, اور اس لیے کہ وہ آرام میں تھا, چاروں طرف سے اس کو آرام مل گیا تھا. جب داؤد ہر طرف سے ستایا ہوا تھا, دکھوں میں گرا ہوا تھا, تب داؤد خدا کو یاد کرتا تھا, تب داؤد خدا کو یاد کرتا تھا.
اس نے کہا کہ جب میں مصیبت میں تھا تب میں تیرے ساتھ قائم تھا، تو جب وہ مصیبت اس کی جاتی رہی تو وہ خدا سے دور ہو گیا اور چھت پہ ٹہل رہا ہے، اور اس نے خوبصورت عورت کو دیکھا تو اس نے گناہ کیا۔ اس نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ جب بندہ عیش میں ہوتا، آرام میں ہوتا، بہت مزے کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا، تو بہت سے گناہوں سے جکڑ لیتے ہیں، بہت سے گناہوں سے جکڑ لیتے ہیں۔ تو جب داؤد بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا، گناہ نے اسے دبا لیا، گناہ نے اسے کیا کر لیا؟ دبا لیا، اور گناہ اس پر قابض ہو گیا، اس لیے کہ وہ خدا کو بھولا ہوا تھا۔ جب وہ ناتن نبی کے وسیلے سے خدا نے اسے میسج بھیجا تو وہ خدا کے قریب آ گیا، خدا کے قریب آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں گناہ گار ہوں، اور تب اس پر مصیبت سے مصیبت، آفت پر آفت آتی رہی۔ جب بندے پر کوئی دکھ، کوئی پریشانی آتی تو تربیت کے لیے آتی ہے، سدھارنے کے لیے آتی ہے، انسان کو آسمان کا آرزو مند بنانے کے لیے آتی ہے۔ اور دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گھبرانا نہیں، پریشان بھی نہیں ہونا۔ کبھی کبھی ہمارے دکھ جو ہوتے ہیں وہ خدا کے نام کو جلا دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر دکھ انسان کے گناہ کے سبب سے نہیں آتا۔ کبھی کبھی میرا اور آپ کا خدا تربیت دینے کے لیے بھی ہم پر دکھ اور مصیبت بھیجتا ہے۔ بیٹا شباز ہے، اگر خدا اس پر یہ بیماری نہ بھیجتا، اتنی بری بیماری بیٹے کو لگی ہوئی تھی، بیٹے نے گواہی بھی دی تھی، آپ لوگوں نے بیٹے کی گواہی بھی سنی ہے، اگر خدا اسے دکھ میں مبتلا نہ کرتا، اگر بیٹے کو خدا پریشانی میں مبتلا نہ کرتا تو بیٹا کبھی بھی خدا کی طرف نہ آتا۔ بیٹا ایسا ہی ہے نا، آپ پر دکھ آیا، دکھ کی وجہ سے آپ خدا کی طرف آئے ہیں۔ کبھی کبھی خدا دکھ بھیج کر اپنے لوگوں کو اپنے قریب لاتا ہے۔ آپ رضا کو جانتے ہیں؟ رضا پارلر کا کام کرتا تھا۔ رضا کیا کرتا تھا؟ پارلر کا کام کرتا تھا، اپنے ابو کے ساتھ بھی کام پہ جاتا تھا، اسکول سے بھی اس نے، وہ اسکول سے بھی ہٹ گیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لالچ آ گیا تھا، چلو بیٹا جوان ہو گیا کام کرے گا، بیٹا جوان ہو گیا کام کرے گا۔ اگر خدا اسے اتنا برا بیمار نہ کرتا، رضا بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، رضا بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، اور بیماری کے سبب سے یہ خدا کی طرف آیا۔ مصیبت نے اسے خدا کے قریب، مصیبت اسے خدا کے قریب لے کر آئی، بیماری اسے خدا کے قریب لے کر آئی۔ بعض اوقات پریشانیاں ہمیں خدا کے قریب لاتی ہیں، ہمیں وقتی طور پہ تو بری لگتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، نقصان کوئی ہو جاتا، تب تک ہم سدھرتے بھی نہیں جب تک خدا ہم پر کوئی مصیبت نہیں بھیجتا، اور جسے بیٹا بناتا اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تو خدا کے لوگوں، خدا کے پاک اور زندہ کلام کے پڑھے